اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر بڑھا دی تھی کہ اپنی جان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے یہ لوگ اللہ کی خاطر۔ یہ وہ سیرت کی تربیت ہے۔ یہ سیرت کہاں گئی ہمارے اندر؟ آج آپ ایک گالی نہیں سننا چاہتے کسی سے۔ آپ کو کوئی بول دیا ارے انہیں چور ہے بھائی، پیسے کھا جا رہا دین کے نام پہ، تو دوسرے دن سے دین کا کام ہی چھوڑ دیتا۔ کون آپ کو کوئی بولا تو کیا فرق پڑتا؟ رب کچھ بولا تب فرق پڑتا۔ دنیا پوری کچھ بولی، بھاڑ میں گئی پوری دنیا۔ یہ صحابہ کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی بات۔ دنیا کی اوقات ہی کیا ہے کچھ بولنے کے لیے؟ رب کچھ بولے تب فرق پڑ جاتا۔ آخرت آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی لوگوں کی۔ وہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی جو دعوت لے کر آئے ہیں، یہ دعوت یوں ہی پھیلنے والی نہیں ہے، یہ دعوت کے لیے قربانیاں دینا ہی پڑے گا۔ آج کئی ہمارے پاس کے لوگ قوم کی خدمت، قوم کی خدمت، قوم کی خدمت۔ علامہ اقبال بولے قوم کی پہچان مذہب سے ہے، قوم مذہب کو چھوڑ دی تو قوم کون سی قوم ہے؟ یہ تو منافق ہے پورے۔ یہ کون سی قوم رہ گئی؟ قوم مذہب کو کہیں پھینک چکی ہے، تو کس قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو تم جس قوم کی خدمت کر رہے ہیں وہ منافق، تم بڑے منافق ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تم واقعی اگر اس قوم کی خدمت کرنے والے ہوتے تو پہلے قوم کو اللہ اور رسول سے جڑا کر دکھاتے۔ تم کو خود معلوم ہے کہ یہ قوم اللہ رسول کو چھوڑ چکی ہے، تم پھر قوم کی خدمت کا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کب تک دھوکہ دو گے؟ کب تک چلو گے تم دھوکہ دے کر؟ کتنی نسلیں تمہارے اس دھوکے سے اس قوم کو کھا سکتی ہیں؟ ایک نسل، 2 نسل، 10 نسل، تم 100 نسل بھی کھا لو گے تو اللہ کی شریعت کے اندر ایک رائی کے دانے کے اتنا فرق آنے والا نہیں ہے۔ قیامت میں ٹھہرو گے حساب دینے تھے اللہ تعالیٰ۔ پوری دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ طے ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے وہ سیرت۔ یہی سیرت جنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تم لاؤ گے تو اللہ ہرگز تم کو جنت میں داخلہ دینے والے نہیں۔ کیسے کیسے ظلم ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے ہماری آج مائیں ویسی؟ وہ جذبے والی مائیں کہاں ہیں؟ وہ جذبے والے نوجوان عمار بن یاسر کی طرح کہاں ہے آج؟ وہ باپ کہاں ہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح؟ ابو جہل بھرے بازار میں گھسیٹ کر لایا ہے سمیہ رضی اللہ عنہ، جس کی عمر یقینی طور پر ہر تاریخی کتاب کے اعتبار سے 60 سال سے زیادہ تھی۔ بعض میں آتا ہے 70، بعض میں 80۔ 60 سال کی عمر کی بی بی سمیہ کو وہ گھسیٹ کر لا رہا ہے، گھوڑے کو اپنے باندھ دیا ہے، پیر کو ان کے باندھا ہے، گھسیٹتا ہوا میدان میں لا رہا ہے مکے میں تاکہ تماشا کھڑا کرے۔ سائیکولوجیکلی اللہ کے نبی کو ڈپریشن میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اچھا تم لوگ نہیں چھوڑتے، اب دیکھو ہم کیا کیا طریقے سے تم کو تکلیفیں دے کے دچیاں اڑاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ بی بی سمیہ لائے گئے، عمار بن یاسر نوجوان بیٹا بھاگتے آ رہا ہے ماں کے پیچھے اپنے، دوڑتا ہوا گیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کو لا لیے، بازار میں لائے، تماشا بنا رہے ہیں میری ماں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے عمار بن یاسر کے ساتھ آتے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو گھیرا ڈال کر رکھا ہوا ہے ابو جہل، کسی کو گھسنے نہیں دیتا، انہیں برہنا کر رہا ہے۔ نوجوان بیٹا ماں کو ننگا ہوتے دیکھ رہا ہے اللہ کی خاطر۔ یا رسول اللہ یہ میری ماں کے ساتھ یہ امّی، یا رسول اللہ میری ماں ہے، یا رسول اللہ اصبر یا عمار، اصبر یا عمار کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ صبر کرے عمار، صبر کرے عمار، میں تیری ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، بول رہے ہیں۔ ایسی کوئی تکلیف تمہاری ماں کو کبھی آئی؟ ارے تم تو اپنی خالہ اگر تمہاری ماں کے بارے میں چھوٹی موٹی بات بول دی تو 2 کوڑی کی دنیا کی بات کے لیے تم اپنے خالاؤں سے، ماموں سے، چچاؤں سے رشتے توڑتے ہو۔ اور اللہ کے نبی کے یہ صحابہ اللہ کی دین کی خاطر اپنی ماؤں کو ننگی ہوتے دیکھے ہیں میدان میں، تماشا بنتے دیکھے ہیں میدان میں جا کے۔ صبر کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونے کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ماں کے شرمگاہ میں ابو جہل نے برچھا مارا، وہ زمین پر جب گر گئی خونم خان ہو کر وہ چھوڑ کر بھاگا۔ میرے نبی اور میں دوڑتے ہوئے میری ماں کی طرف بھاگے، میرے نبی فوری الکت پلکت مار کر زمین پر بیٹھ گئے اور میری ماں کے سر کو اپنے مانڈی پر رکھ لیا، کہتے ہیں اصبر یا سمیہ، اصبر یا امی، اے میری ماں صبر کر، اے میری سمیہ صبر کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو سر کو نیچے رکھنے کی کوشش کی، ہاتھ پکڑ لیا سمیہ رضی اللہ عنہ،
کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر کو مانڈی سے مت ہٹا، تو فکر نہ کر، یہ سمیہ ہڈیوں کی بوڑھی اور کمزور ہے لیکن توحید کی کمزور نہیں ہے، دم توڑ دے گی لیکن زبان سے کلمہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس سر کو اپنے مانڈی سے مت ہٹنے دے میرے بچے، کیونکہ تو ہی نے تو کہا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے، میں میدان محشر میں تیرے گود میں اٹھنا چاہتی ہوں میرے بچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی مائیں کہاں ہیں؟ ہاں آج کی مائیں تو چاہتی ہیں کہ آئی میکس تھیٹر میں، دوسرے فلم تھیٹرز میں تمہارے بچے تمہارے ساتھ رہے، بے شرمو ڈوب کے مرو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی، کیسی غیرت ہے یہ مسلمان کی، کیسی حیا ہے یہ مسلمان کی، کیسا ماں باپ گوارا کر سکتے ہیں نوجوان بیٹے بیٹیوں کو لے کے ننگا پن دیکھنے کی۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں ایمان کے 70 شاخیں ہیں، حیا اس کے بیچ کی شاخ ہے، بے حیا قوم مسلمان ہو ہی نہیں سکتی، اور جو بے حیا ہو گیا اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ دین سے رکاتے ہیں، آوارہ گردی کے لیے لے کے جاتے ہیں، دین کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، آوارہ گردی کو خرچہ کرنے کے لیے پیسہ ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، آوارہ گردی کے لیے پورا وقت ہے۔